دوستو یہ چند ویڈیو ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، ان کو پہلے آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میری بات ضرور سنیے گا۔ جھوٹا پیار کا دلاسا دیا وہ ہم کو، ہم بس اسی میں پھنس گئے۔ رونے سے کیا ہوگا؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا آپ کا۔ کیا تھی کیا بن گئی؟ اتنا مارتا تھا؟ بہت مارتا تھا، میرا شریر پہ ابھی بھی نشان ہے، اور مطلب جیسے ایک درندہ کسی کو نوچتا ہے تو مطلب کیسا ہو جاتا ہے، اسی طریقہ میرا شریر میں ہر ایک چیز کا داغ ہے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے کمرے میں ہر دن کتنے لڑکے آتے تھے؟ 10 سے 12، کبھی 11، کبھی 13۔ ایک دن میں 10 سے 12 لڑکے آتے تھے؟ جی ہاں، ایک دن میں۔ وہ لڑکا ہندو ہے، آپ مسلم ہیں، یہ بات تو آپ کو شروع میں پتا تھا، پھر بھی آپ کیسے جال میں پھنسی؟ لیکن پیار میں کیا بولیے گا، پیار میں ہو جاتا ہے ایسے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ آج ہم اپنا ماں باپ کے پاس کون منہ سے جائیں گے؟ یہی تو ہم غلطی کیے، جھوٹا پیار کا دلاسا دیا وہ ہم کو، ہم بس اسی میں پھنس گئے۔ میرا نام زلیخا جعفری، بہڑی کی رہنے والی ہوں۔ ایک لڑکے سے میرا افیئر تھا، پرتیک جاٹ نام ہے اس کا۔ وہ بہڑی منڈیا گھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ سب کچھ کیا، 5 سال سے رہ رہا ہے، اور اب شادی کرنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ 8 دن تک مجھے اپنی وائف کی طرح رکھا، سب کچھ کیا، مجھے دھوکے سے میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرے ساتھ سب کچھ کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے خبریں سننے کو مل رہی ہے کہ فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں علاقہ میں بہت ساری ہماری مسلم بہنیں مرتد ہو گئی، اور مرتد ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ مذہب اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے، مذہب اسلام میں کیا سہولیت ہے، مذہب اسلام میں مرنے کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیتے ہیں، ان کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے، ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، مذہب اسلام نے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ہم یہ سب چیزیں ان کو نہیں بتایا، کوئی حدیثیں نہیں بتائی، کوئی قرآن کے آیت نہیں سکھایا، کوئی قرآن کی سورت نہیں سکھایا۔ میرے عزیز دوستو، ڈائریکٹ ہم کالجوں کے اندر اس کو بھرتی کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم دے، اس کے بعد دنیا کی تعلیم دے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم حاصل کریں، اسلام کی تعلیم حاصل کرے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہے۔ لیکن نہیں، ہم پہلے دین کی پڑھائی چھوڑ کے دنیا کی پڑھائی سکھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بہت سارے کالجوں کے اندر، بہت سارے یونیورسٹیوں کے اندر بہت ساری خرافات ہو رہے ہیں، بہت سارے برائیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر مسلمان اور ہندو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لڑکا لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہندوؤں کا یہ چال ہے کہ مسلمان بہنوں کو پھنساؤ اور اپنے گھر میں لاؤ، کہ مسلمان بہنوں کو پھنساؤ اور ان کے ساتھ شادی کرو اور ان کے جسم کے ساتھ کھلواڑی کرو، اس کے بعد چند دن کے بعد ان کو چھوڑ دو۔ پھر یہ بہنیں شکایتیں کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کی گئی، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہمارے ساتھ بہت سارے برا سلوک کیا گیا۔ میرے دوستو، اس وقت یہ سب بات بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم یہ سب بات کرنے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں یہ نہیں سوچتی ہے، بلکہ پیسے کی لالچ میں، 2-3 چیز کے لالچ میں اپنا عزت بیچ دیتی ہے، اپنا دھرم بدل لیتی ہے، اپنا مرتد ہو جاتی ہے۔ ہم ان بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں، میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، ورنہ ایسا سچا مذہب آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جو کہ دنیا میں بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کی لالچ میں اپنا جسم کی فراوانی کرتی ہے، اپنے جسم کو بیچ دیتی ہے، جوانی کی جوش میں آ کر اپنا عزت و آبرو ختم کر لیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہنوں کو سمجھائیں، ان بہنوں کو واپس پھر ہمیں اپنے مذہب میں لائے۔ بہت سارے بہنیں، کئی لاکھ بہنیں اسلام سے مرتد ہو چکی ہے، اپنا دھرم کو تبدیل کر چکی ہے۔ پھر بعد میں میڈیا کے دوارا بتایا جاتا ہے
फलां शहर में फलां की बेटी, मुस्लिम बेटी जो कि अपनी धर्म को तब्दील कर लिया था, अपनी धर्म को बदल लिया था, अब उस शख्स ने छोड़ दिया है, अब दर बदर भटक रही है, क्योंकि वक्त बीत चुका है। अब सोचने से कोई फायदा नहीं, अब समझने से कोई फायदा नहीं। अगर एक फायदा है तो फिर दोबारा से मजहब इस्लाम को इख्तियार कर लो और मजहब इस्लाम में आ जाओ। अपने मजहब को इख्तियार कर लो जो कि सच्चा मजहब है। ये मजहब के अलावा दुनिया में तमाम मजहब फजूल और बेकार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बहनों को समझाएं। और यही नहीं बल्कि हिंदुओं का एक संगठन है जो कि यह बात तय करता है कि हम अपने कॉलेजों के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि मुसलमानों का लफ्ज़ हो, ताकि मुसलमान बहनों को फंसाया जा सके, ताकि वो हमारे जालों में फंस जाए और हम उनको अपना सके। वो उर्दू बोलते हैं, फंसी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद नाम भी नहीं बताते हैं हम फलां शख्स है, बल्कि ऐसी मीठी मीठी बातें बोलकर उनको फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनसे कहते हैं हम शादी करना चाहते हैं। जब प्यार हो जाता है तो इंसान का दिमाग ठिकाने में नहीं रहता है, जो शैतान जहन में डालता है उसी बात पर राजी हो जाते हैं, यहाँ तक कि हाँ कर लेती है। जब हाँ कर लेती है तो वो लड़की फंस जाती है। फंसने के बाद फिर क्या होता है आप सबको मालूम है। आप सबको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है। हर इंसान देखता है कि हमारी बहनों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उनको अपने जालों में फंसाते हैं और कहता है जो लड़का इस्लाम धर्म की लड़की को फंसाएगा उसको 4 लाख 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और रहने का बंदोबस्त किया जाएगा। 6 साल 3 साल तक हम रहने का इंतज़ाम करेंगे। वो फंसा लेता है। फंसाने के बाद पैसे भी उसको मिल जाते हैं, मकान भी मिल जाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद उसको धक्का मार के भगा देते हैं। फिर वही लड़की दर बदर भटकती रहती है, उसका कोई साथ नहीं देता। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह का ना सुनेगा तो बंदा उसको कैसे सुने, उसकी बात को कैसे माने। जब उसको अल्लाह पर भरोसा नहीं तो लोग उस पर कैसे भरोसा करेगा। मेरी बहनों, अभी भी वक्त है, लौट आओ, फिर ये वक्त कभी नहीं आए।